بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. آمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم علماء کرام، دعات اور ائمہ اعظام، آج بروز اتوار 19/9/2010 ہمارے اور آپ کے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مل بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. امت کے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ خطرناک مسئلے کا انسداد کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آج کا یہ دن مرکز دارالبر کے لیے بھی بڑا ہی خوش نصیب دن ہوگا، جس کے اندر مرکز امت میں پیدا ہونے والے باطل طاقتوں کو خلا قما کرنے کے لیے ایک پلان لے کر تمام علماء اکرام کو یہاں پر جمع کیا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد
علماء کرام کی خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے دعوت پر لبیک کہا، سفر کی مصیبتوں کو برداشت کیا اور یہاں چلے آئے، اور اسی طریقے سے ہمارے وہ دعات اور وہ ائمہ حضرات جنہوں نے اس خطرناک مسئلے کی اہمیت کو محسوس کیا، صرف ہماری ایک آواز پر دور دراز سے یہاں پر چلے آئے۔ اللہ تعالی ہمارے اس آنے کو اور یہاں پر بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور ہمارے ان کاموں میں اللہ تعالی اخلاص عطا فرمائے۔ محترم حضرات، تفصیلی تعارف تو نہیں، مختصر تعارف ہی صحیح، مرکز دارالبر کا آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے پھر موضوع کی وضاحت کر کے اس وقت کے جو محاضرین ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ان تمام باتوں کے پیش کرنے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا پروگرام 8:30 بجے شروع ہونا تھا، لیکن حالات و ظروف، دور دراز سے آنے والوں کا خیال کرتے ہوئے ہم نے پہلی نشست کو ملتوی کر دیا۔ انشاءاللہ کل کسی وقت یہ جو خلا باقی رہ گیا ہے یا پروگرام میں جو چیز چھوٹ گئی ہے اس کو ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ پروگرام دوسری نشست سے شروع ہوگا۔ دیکھیے، پہلی نشست 8:30 بجے شروع ہونے والی تھی، جو 10:30 بجے تک چلانے کا ہمارا پلان تھا، جس میں شیخ انعام اللہ عمری صاحب کی نظامت اور مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی حفظ اللہ کی صدارت اور پہلا محاضرہ تفصیل کے ساتھ تعارفی خطاب تھا۔ ڈاکٹر سعید احمد عمری مدنی، یعنی یہ ذمہ داری میرے ہی حوالے تھی، اور دوسرا محاضرہ فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ ندوی مدنی کا تھا، جو اس وقت آپ یہ دوسری نشست کے اندر سنیں گے۔ تب دوسری نشست کی صدارت بھی میں آپ ہی کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہی ہمارے علمی دوست اور فاضل ندوہ اور فاضل مدینہ، جن کا میں مختصر تعارف یہاں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب محمد مصطفیٰ ندوی مدنی حفظہ اللہ 1972 سن عیسوی میں اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے، جو لکھنؤ کا علمی قلعہ ہے، عالمیت کی ڈگری حاصل کی، اور اسی جگہ آپ نے فضیلت کی سند حاصل کی، اور ندوہ میں، ندوۃ العلماء میں فضیلت کے بعد کچھ تخصصات بھی ہیں۔ ان میں سے آپ نے افتاء اور قضاء کے تخصص کو اختیار کیا، الحمدللہ۔ اس کے اندر بھی آپ نے سند فراغت حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے
BA کی ڈگری حاصل کی اور لکھنؤ یونیورسٹی سے آپ نے MA کیا. یہ تو آپ کی یا آپ کا یہ تعلیمی سفر تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امت کے مسائل کو درپیش رکھ کر چند مناصب اور چند اعمال کو آپ نے اختیار کیا. ان میں سے آپ کا پہلا منصب ہے اسلامی اکیڈمی جناب نواب صدیق حسن قنوجی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اسلامی اکیڈمی، جس کے آپ سیکریٹری جنرل رہے. پھر اس کے بعد نور فاؤنڈیشن لکھنؤ، آپ ہی نے اس کی اپنے ہاتھوں سے تاسیس فرمائی اور اس کے صدر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. اور اسی فاؤنڈیشن کے تحت ایک اور تعلیمی ادارہ بھی چل رہا ہے، دارالقرآن الکریم یعنی شعبہ حفظ، اور جامعہ اسلامیہ للبنات. اس کے کرتا دھرتا ناظم کی حیثیت سے آپ ہی کام کر رہے ہیں. اور پھر وقت آپ کا جو وظیفہ ہے وہ اعلیٰ و عرفہ وظیفہ، جو انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے، جس کو دعوت و تبلیغ کا وظیفہ کہا جاتا ہے. دعوت اور تنظیمی امور کو سنبھالتے ہوئے آپ ایک عالمانہ، ایک داعیانہ شان کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ان اعمال میں خلوص کے ساتھ ساتھ مزید ترقی عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان اعمال کو قبول فرمائیں. فی الوقت آپ UP کے مشہور علمی اور ادبی شہر لکھنؤ کے اندر مقیم ہیں. تو آپ کے سامنے آپ کو دو حیثیتوں سے میں پیش کر رہا ہوں. پہلی حیثیت صدارت کی حیثیت، آپ اس نشست کے صدر بھی ہیں، اور دوسرے آپ اپنا علمی محاضرہ بھی پیش کرنے جا رہے ہیں. آپ کا موضوع سخن ہے عالمی پیمانے پر قادیانیت کے نشاطات اور اس کا جائزہ. تو حضرات، موضوع پیش کرنے سے پہلے 1-2 منٹ میں آج کے اسے علمی کنونشن یا ندوے کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اس کا نام رکھا ہے انسداد ارتداد. ارتداد ردت سے نکلا ہوا ہے. آپ نے لفظ سنا ہوگا مرتد کا. مرتد کے معنی ہی اسلام سے پلٹ جانا، اسلام کو چھوڑ دینا. تو آج کل ہمارے اس علاقے کے اندر 2 حیثیتوں سے آدمی اپنے اسلام کو چھوڑ بیٹھتا ہے. ایک یا تو وہ کرسچینٹی کا شکار ہو جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، اور دوسرے جو باطل طاقتیں یا باطل فرق جو ہمارے ماحول میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے مشہور فرقہ قادیانیت ہے. یا تو پھر آدمی قادیانیت میں جا کر ملتا ہے،
اور اس کے اسباب بہت ہیں. ان اسباب میں سے ایک اساسی اور بنیادی سبب لوگوں کی جہالت. جن کو صحیح اسلام معلوم نہیں، وہ لوگ ہر کسی چیز کو جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے تو اس کی اسلام سمجھ لیتے ہیں. تو لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ ایک اور نبی آیا ہے جس کو مرزا غلام احمد کہا جاتا ہے، تو لوگوں نے مان لیا اور اس گروپ میں بہت سے لوگ جا ملے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ محاضرات کے دوران آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو اس وقت ان دو پہلوؤں میں سے یعنی ارتداد کا شکار ہونے والے کچھ کرسچینٹی میں جا کر ملتے ہیں اور کچھ لوگ قادیانیت میں جا کر ملتے ہیں. تو جائزے ہمیں بتا رہے ہیں، احصائیات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسے گنٹور ڈسٹرکٹ ہے اور اسی طریقے سے ویسٹ گوداوری ہے اور ایسٹ گوداوری، اس کے اندر لوگ ارتداد کا شکار زیادہ ہوئے. منصف اور اعتماد روز ناموں میں آج سے تقریباً 5 یا 6 ماہ پہلے ایک رپورٹ نکلی تھی. اس رپورٹ کے مطابق ان دونوں ڈسٹرکٹوں میں تقریباً 10,000 آدمی جو ایک زمانے میں ان کا نام مسلمان تھا آج دوسرے مذاہب کے اختیار کر چکے ہیں، یا تو قادیانی بن گئے ہیں یا پھر وہ کرسچینٹی میں جا کر ملے. تو بہرحال ان دو پہلوؤں میں سے ہم نے ایک پہلو کو اپنایا ہے، قادیانیت کا تدارک کیسے کیا جائے، جو لوگ قادیانی بن چکے ہیں ان کو قادیان سے کیسے نکالا جائے، اور جو لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو قادیانیت سے کیسے بچایا جائے. تو ان پہلوؤں پر آج ہم کو گفتگو کرنی ہے. تو اس کا نام ہم نے رکھا ہے انسداد. لفظ انسداد لفظ سدا سین دال سے نکلا ہوا ہے. سد سدو کے معنی ہیں روک لگانا، عربی زبان میں روک لگانے کے معنی. یہاں انسداد ردت سے لوگوں کو کیسے بچایا جائے اور ارتداد کا سیلاب جو آ رہا ہے اس کے سامنے کیسے بندھن باندھی جائے، اس سلسلے میں انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. اور گفتگو کا آغاز پہلے محاضر جناب شیخ محمد مصطفیٰ صاحب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. عالمیہ یعنی آپ کا عنوان ہے عالمی پیمانے پر قادیانیت کے نشاطات کا ایک جائزہ. تو آپ کے ساتھ محترم محاضر صاحب کو میں پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. اہلاً و سہلاً و مرحبا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرات، مرکز دارالبر کے اس 2 روزہ علمی سیمینار میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے. یہ سیمینار جو دراصل ائمہ اور دعات کے لیے منعقد ہوا ہے، اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہے کہ یہ کام اور یہ سرگرمی، اس پر روک لگانا دراصل ائمہ اور دعات کی بنیادی ذمہ داری ہے.
اور انہی کے لیے ممکن بھی ہے، اس وجہ سے کہ قادیانی فتنہ یا قادیانی تحریک یہ کوئی ایک عام سی جہالت کی تحریک نہیں ہے، بلکہ بہت ہی منظم، نہایت ہی علمی انداز میں اکیڈمک سسٹم سے اور پڑھے لکھے افراد کے ذریعے، عالمی طاقتوں کے ذریعے شروع کی گئی ہے۔ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں علم و تحقیق